کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ پھر تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت سے مکمل کر لو؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں امید نہ مل رہی ہو، جب ہر کسی سے تمہیں تکلیف بس مل رہی ہو، تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، اس وقت علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اسے پتہ ہے تمہارا ٹوٹنا، تمہارا ٹوٹ کے بکھر جانا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ یاد رکھو تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا، بار بار اللہ کے آگے سر جھکانا، جھولی بہلانا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اتنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے
اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جانے والا ہو۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے بھی دیکھا ہے۔ وہ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا، تم بس صبر رکھو، اللہ نے سب دیکھ رکھا ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اس کو پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ جب وہ تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور بھی بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ جب ایک بار اس سے ہم جڑ جاتے ہیں تو وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اسے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگے گا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں طلب نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے دروازے۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری طرف اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔